چاہتا ہوں کہ آپ کو کچھ سنائیں۔ اب دیکھیے ایک اور شعر ہے ان کا، بلکہ مجھے جو شعر میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ پوری غزل اس میں بات کرتی ہے۔ اس میں ایک شعر ہے، نیند اس کی ہے، کیا دماغ اس کا ہے، راتیں اس کی۔ اب اس میں دیکھیے کہ محبوب کی زلفوں کے سائے میں سونے کا جو ایک لطف ہے، صرف لطف ہی نہیں ہے بلکہ دماغ اس کا ہے۔ مطلب کہ نفسیاتی طور سے کس طرح سے کام کر رہے ہیں کہ جب انسان کو سکون ہوتا ہے تو دماغ کتنا کام کرتا ہے۔ پورا شعر یہ ہے کہ نیند اس کی ہے، دماغ اس کا ہے، راتیں اس کی ہے، تیری زلفیں جس کے بازو پر پریشان ہو گئے۔ اس کا مطلب کا شعر بھی مارکے کا ہے کہ سب کہاں کچھ لالو گل میں نمایاں ہو گئی، سب کہاں کچھ لالو گل میں نمایاں ہو گئی، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی جو پنہاں ہو گئی۔ اب دیکھیے کہ اس کی جو تشریح بعض لوگوں نے کی ہے، یوسف سلیم چشتی صاحب نے جو شرح کی ہے وہ یہ لکھا کہ جو لالو گل میں جو پھول نمایاں ہیں، وہ جو پھول ہیں وہ بڑی بڑی ہستیوں کے دنیا سے گزر جانے کے بعد وہ ہے، لیکن اس کو اگر اس سے آپ ہٹ کر کے بھی دیکھیں تو دنیا میں نمایاں ہونے والے لوگ بہت ہیں، سب تو نمایاں نہیں ہو پاتے۔ اس خاک نے چند لوگوں کو نمایاں کیا ہے، باقی سب کو تو اپنے اندر کر لیا ہے۔ اور ایک شعر ہم آپ کو اس میں اور سنانا چاہیں گے اس غزل کی۔ یہ بات تو سب کو پتا ہے کہ شاعری میں محبوب کا اگر کوئی رقیب ہے تو رقیب سے کوئی خوش نہیں ہوتا، لیکن غالب نے ایک تلمیح لائی ہے اور اس میں جماعت ایک شعر ہے اس کا کہ سب رقیبوں سے ہو ناخوش پر زنانے مصر سے، پر زنانے مصر سے، سب رقیبوں سے ہو ناخوش پر زنانے مصر سے، یعنی سب رقیبوں سے تو ناخوش ہے لوگ، لیکن زنانے مصر سے یعنی زلیخا عاشق ہوئی یوسف علیہ السلام پر، اور زلیخا کے ساتھ ساتھ جب کاٹنے کو دیا گیا زنانے مصر کو تو وہ بھی فریفتہ ہو گئی، لیکن اس کے فریفتہ ہونے پر زلیخا ناراض نہیں ہوئی، خوش ہوئی۔ سب رقیبوں سے ہونا خوش پر زنانے مصر سے، ہے زلیخا خوش، ہے زلیخا خوش کہ مہوے ماہے کناع ہو گئی۔ زلیخا یہاں خوش ہو رہی تو غالب کہ شادی بھی ہوئی، رقیب کو بھی یہاں پر رقیب اگر فریفتہ ہے، رقیب ہے اور ہمارے عاشق پہ، ہمارے معاشق پہ وہ بھی فریفتہ ہے تو ہم اس کو خوش ہو رہے ہیں۔ جی صحیح ناظرین، آپ کو بھی معلوم ہوگا غالب واقعی جس لفظ پہ بھی بات کرتے ہیں یا جس شے پہ بھی وہ قلم اٹھاتے ہیں تو بڑا ویرانہ انداز ہوتا ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آپ کی سمجھ پھر لہو کیا ہے؟ باقی لہو کو لہو تو صرف لہو تو رگ میں ہی دوڑتا ہے، لیکن غالب کہنے ہیں کہ ابھی ہم خوش نہیں ہیں اس سے۔ رگوں میں تو لہو سب کے رگوں میں دوڑتے ہیں، لیکن لہو جب ہو جب آنچ سے بن جائے تب جا کر کے وہ اس کو مانتے ہیں۔ تو غالب اس وجہ سے ہے، غالب کی انفرادیت اسی وجہ سے ہے کہ آج بھی اس کے اشعار کے معنی کے جو برتوں ہیں وہ بکھر رہے ہیں۔ ایک شعر جب انہوں نے اپنے زمانے میں کہا تو اس کے معنی اپنی جگہ پر، لیکن آج جب ہم اور آپ جب پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ بالکل آج کی ابھی کی چیز ہے، آج کی چیز ہے۔ تو یہ ہے غالب، اور ناظرین کو اب ہم یہیں پر اپنی بات ختم کرنا چاہتے ہیں، اور پھر ہم اقبال کے موقع پر فیض اور جتنے بڑے بڑے شعراء ہیں ان کے یوم پیدائش کے موقع پر ناظرین کو ہم ان کی منتخب اشعار اور ان کی کچھ خصوصیات اور ان سے متعلق معلوماتی باتیں لے کر کے آئیں گے۔ تب تک کے لیے شکریہ، اللہ